درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا، روح نکالنے والے فرشتے سے، کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی، گناہ گار لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے، یعنی اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تحمل کر لوں گا، برداشت کر لوں گا، حوصلہ رکھ پاؤں گا۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اچھا دوسری طرف منہ کر لیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے، کھڑے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے جو ہے بدبو نکل رہی تھی، منہ سے اور ناک سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا، چکرا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ہوش آیا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گنہگار شخص کوئی دوسری مصیبت آفت نہ بھی دیکھے تب بھی یہ صورت اس کے لیے کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ گنہگاروں کا حال ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن اللہ کے مطیع فرما بردار بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں، یعنی اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی نقل ہے، انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے نیک لوگوں کی جو ہے روح نکالتے وقت تمہاری جو حیت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، وہ دکھاؤ۔ تو فرماتے ہیں ایک نہایت خوبصورت جوان، نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں مہکتی ہوئی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، نیک آدمی کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت خوشی کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے، یعنی تیرا اس کا اس خوبصورتی کے اندر سامنے آ جانا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، آرام پہنچاؤں، سکون پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب نکلا ہے۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر فرشتہ اس کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی خوشبودار ایک بوٹی ہے جنت کے اندر، اس کی ٹہنیاں، اور زعفران یہ بھی خوشبودار ایک بوٹی ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم و خدم، یعنی اس کی آنکھوں کے تارے اور اس کی خدمت کرنے والے، اس کی ذریت دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں، آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے، کم بختوں، دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہمارے سردار، ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا، بچا رہا۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جب انتقال کا وقت قریب تھا کسی نے پوچھا کس چیز کی رغبت ہے، کس چیز کا شوق ہے؟ فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرا دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حسن آ گئے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حسن بھائی رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے، جا رہا ہوں، اور یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس جب آپ تشریف لائے، دیکھا تو وہ ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر تم موت کو یاد کرتے تو تمہاری یہ کیفیت نہ ہوتی، تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، چونکہ موت جو ہے وہ لذات کو ختم کرنے والی ہے، یعنی دنیا چونکہ لذت کی جگہ ہے،
عیش و عشرت کا جہان ہے، تو اس میں اگر موت کا تذکرہ کر دیا جائے تو اس کی لذت اور جو ہے اس کی یوں سمجھو کہ اثر وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا یہ موت ایسا عجیب معاملہ ہے جس کے متعلق انبیاء جو ہے وہ پناہ مانگتے چلے گئے، اور فرمایا پوری روئے زمین پر ہر ایک کا منکر آپ کو مل جائے گا، خدا کے منکر ملیں گے، نبیوں کے منکر ملیں گے، اور اسلام کے مذہب کے منکر ملیں گے، لیکن موت پر سب کا اتفاق ہے، اس کا منکر کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھائی موت کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور موت کی تیاری کے اندر جو ہے سب سے زیادہ آدمی کا یوں سمجھو کہ جو سہارا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، عمل کا جو ہے بڑا دار و مدار ہے۔ اور اس لیے فرمایا نا کہ مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، خواہ گنہگار ہو یا نیک ہو، کیونکہ ایک نئی دنیا ہوتی ہے، نئی جگہ ہوتی ہے، تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اور فرمایا وہ جب بھی مرے، جب قبر میں رکھا جائے گا، اس کے لیے مغرب کا وقت ہوگا، یعنی سورج غروب ہو رہا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی دوپہر کو رکھا گیا تو اب شام ہوگی تو اس کے لیے مغرب آئے گی، نہیں، جو مر گیا اس کے لیے دنیا کا تعلق ختم، دنیا کے جو ہے ترتیبیں ختم، اب اس کے لیے مغرب کا وقت ہے، تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلے جو اس کے پاس جاتا ہے، فرمایا اگر نیک آدمی ہے تو نہایت حسین شکل کے اندر سورج کی طرح اس کا چہرہ روشن، اور اس کے جو ہے جسم سے خوشبوئیں پھیل رہی ہوتی ہیں، اور ایسا جو ہے وہ دل لبھانے والا اور قرب کے انداز میں آتا ہے کہ دور سے آدمی دیکھ کر سکون پا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کہتا ہے یار تو کون ہے، تجھے تو دیکھ کر مجھے خوشی ہو گئی، سکون آ گیا، اور تو مجھے میرا جو ہے کوئی اپنا لگتا ہے لیکن میں تجھے پہچان نہیں رہا۔ تو وہ کہتا ہے بھائی تیرا اور میرا تو بڑا جو ہے دامن چولی کا ساتھ رہا اور برسوں کا رشتہ ہے، تو پہچان نہیں رہا ابھی مجھے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے اپنا تعارف کرا دے۔ تو وہ کہتا ہے بھائی میں تیرا عمل ہوں، یعنی دنیا میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن جو ہے اللہ نے آج مجھے یہ شکل دی ہے، تو آج تیرا اور میرا ملاپ ہو گیا ہے، اب تو میرا کام دیکھ۔ دنیا میں تجھے اگرچہ نظر نہیں آتا تھا، تجھے مشقت بڑی ہوتی تھی کہ ابھی وضو کر کے آیا، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، وضو ٹوٹ گیا، پھر بھاگ کر سردی میں وضو کرتا تھا تو تیرا عمل، لیکن اب میں تجھے جو ہے ایک ایک تیری اس جو ہے مشقت کا، ایک ایک تیری اس جو ہے تکلیف کا بدلہ دوں گا۔ تو فرمایا وہ اس کے لیے انتظام شروع کر دیتا ہے۔ عمل ہی سے جو ہے وہ نماز نکلتی ہے، عمل ہی سے قرآن نکلتا ہے، عمل ہی سے صدقے خیرات نکلتے ہیں، عمل ہی سے جو ہے زکوٰۃ نکلتی ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں فرمایا اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ اور منکر نکیر ان کے متعلق فرمایا ایسی جو ہے ڈراؤنی اور خوفناک شکل میں آتے ہیں، لمبے لمبے دانت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی جو ہے حیت بیان کی تو صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے نبی ہم نہیں دے سکتے ان کو حساب، ایسے خوفناک شکل میں آئیں گے تو ہم جواب کیسے دے پائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا عمل تمہارا ساتھی بنے گا، تمہارا مددگار بنے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اس کو استقامت دیں گے، پھر وہ ان کے سوال کا جواب۔ تو بھائی عمل کو معمولی نہ سمجھو، خواہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو۔ ابھی جو ہے ہم لوگ سونے جائیں گے تو اس میں سنت کا خیال کرتے ہوئے، عمل ہے نا، جا کر بستر کو جھاڑ دیں، یہ نہ دیکھیں ابھی بچھایا ہے، نیا بستر ہے، اس پر کیا ہوگا، نہیں بھائی یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ہم نے یوں کرنا۔ یہ جہان اللہ نے اب آباد اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اپنے محبوب کی سنتوں کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، بھائی کون کون میرے محبوب کی سنت کو اپناتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح جو ہے پھر بستر پر بیٹھ جائیں، پھر جو ہے قبلہ رخ، کوشش کریں کہ قبلہ رخ چارپائی بچھی ہو کہ منہ قبلہ کی طرف ہو، دائیں کروٹ پر سوئیں، اور جو ہے سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ موت کی کیفیت ہوتی ہے، نیند موت کی وادی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہی نیند کے لیے جاتے ہیں، اللہ سلائے رکھتے ہیں، اور کئی تو نصیبوں والے سو ہی جاتے ہیں، اٹھنا بھی پھر نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے مسواک کر کے سوئیں، اور یہ تسبیحات فاطمہ خود بھی پڑھ لیں، اور گھر میں بھی کہہ دیں بھائی تسبیحات فاطمہ پڑھ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل خدا کی قسم دنیا جنت بنا دیں گے۔ اللہ کرے میرا یقین اس پر آ جائے، آپ سب کا آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی۔